اب اس طبیب کامل نے کہا بیٹی آؤ تمہیں اس کا حسن جمال بھی دکھا دوں. ہم نے اس کے اندر سے اور کچھ نہیں نکالا, ہم نے اس کے اندر سے اور یہ سر سے لے کر پیر تک وہی ہے جو پہلے تھا. اس کا سارا جسم ایک ایک انگ ایک ایک عضو وہی ہے جو پہلے تھا. ہم نے اس کے اندر سے کچھ نہیں نکالا, جو کچھ نکلا ہے وہ دیکھ لے. اس کو لے گئے اس تالاب پر جس گڑھے میں کئی مہینوں کی گندگی جمع تھی. اس نے اس گندگی کو غلاظت کو دیکھا, بدبو اور تعفن کے دیکھا, چیخ مار کے دوڑ آئی. طبیب نے کہا بیٹی یہی حسن و جمال تھا, یہ جب تک اس کے اندر تھا تو اس کے لیے مر رہی تھی. ہم نے تو اس کا کچھ بھی اور نہیں نکالا, بس یہی کچھ اندر سے نکلا ہے اور تمہیں دکھانے کے لیے محفوظ رکھا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ تیری محبت تھی کس شے سے. یہ اندر تھا تو یہ حسین نظر آتا تھا زرگر, یہ گندگی اندر تھی تو زرگر حسین تھا, یہ گندگی نکل گئی تو زرگر حسن سے محروم ہو گیا. حسن اس گندگی کا تھا. اب دیکھ اس سے پیار کرنا ہے یا بادشاہ سے پیار کرنا ہے. اس کا پیار تو ٹوٹ چکا تھا, اب وہ بادشاہ کی کنیز بن گئی تھی. اس نے کہا مجھے اب زرگر کی حقیقت کا پتہ چل گیا, اس کی حسن کی حقیقت کا پتہ چل گیا. اس غلاظت سے تائب ہوئی اور وہ بادشاہ کی کنیز بن گئی. بادشاہ کنیز کا غلام بنا بیٹھا تھا. جب کنیز کا رشتہ زرگر سے ٹوٹا بادشاہ پھر بادشاہ بن گیا اور وہ کنیز اس کی غلام ہو گئی, باندھی ہو گئی. مولانا روم فرماتے ہیں بندے رب کائنات نے تجھے روح کا بادشاہ عطا کیا تھا. اے روح تو بادشاہ تھی اس لیے کہ کل الروح من امر ربی. روح تو امر الہی سے آئی تھی, تو عالم بالا سے آئی تھی, مالا اعلیٰ سے آئی تھی, تو حسن و جمال ایسی کی دنیا سے جدا ہو کے آئی تھی. تو سر الہی میں رہی تھی, علم الہی میں رہی تھی, عالم ارواح میں رہی تھی. پھر رب کائنات کے انوار تجھ پہ پڑتے رہے تھے, تجلیات الہی پڑتی رہی تھی. تیرا مقام بڑا بلند تھا, ساری دنیا کی تو مسجود تھی. یہ تو ہی تھی جو آدم کے پتلے میں داخل ہوئی تو فرشتے سجدہ کرنے لگ گئے تھے. روح تو بڑی بادشاہ تھی, تو بڑی بادشاہ تھی. جب تک تو خمیر آدم میں نہ تھی تب تک آدم کو سجدہ نہ ہوا تھا. جب تخلیق خمیر آدم ہوئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تجھے پھونکا تو فرشتے آدم کو سجدہ ریز ہو گئے. اے روح وہ تو ہی تھی کہ حضرت مریم میں پھونکا وَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا, تجھے پھونکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. یہ تو ہی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے انفخ فی پھونکا تو مٹی کے پرندے زندہ ہو کے اڑ گئے تھے. روح تیرا مقام بڑا بلند تھا, تو مالا اعلیٰ کی شے تھی, عالم انوار کی شے تھی, عالم تجلیات کی شے تھی. تیرا مقام وصال الہی تھا, قربت الہی تھا, معرفت الہی تھا. اے روح کے بادشاہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج کر جسم کا محل دے دیا. جسم کے محل میں تجھے ٹھہرایا. یہ جسم تیرا گھر بنایا تھا تاکہ اے بادشاہ روح تو اس میں رہے. اور ایک نفس تیری خدمت کے لیے کنیز دی تھی, نفس امارہ, نفس اے روح تیری خدمت کے لیے کنیز دی تھی, لونڈی باندھی دی تھی تاکہ اے بادشاہ روح نفس تیری خدمت کرے. مگر تیری بدبختی تو نفس پر عاشق ہو گئی. نفس امارہ تھا, نفس بدبخت دنیا کا عاشق تھا, تو نفس کی عاشق ہو گئی. تیری بادشاہی بھی گئی, نفس کی شاہی بھی گئی. اے روح جب سے تو اس نفس امارہ کی عاشق ہو گئی, تو مخدوم تھی, نفس خادم تھا, تب سے تو خادم بن گئی, نفس مخدوم بن گیا. تیرا نور بھی گیا اے روح, تیری چمک بھی گئی, تیری دمک بھی گئی, تیرے مالا اعلیٰ کے رشتے بھی گئے, یہ قربت الہیہ کی لذتیں بھی گئیں, وصال حق کے لذت بھی گئے. وہ خدا کے ہاں کتنی مدتیں گزار کے آئی تھی, وہ مزے بھی بھول گئے, وہ انوار بھی بھول گئے, وہ تجلیات بھول گئیں, تصرفات بھول گئے. تیری سلطنت تجھ سے چھن گئی, تیری بادشاہی تجھ سے چھن گئی جب سے اے روح تو نفس کی غلام بن گئی.
نفس کی خادم بن گئی، اور نفس اس زرگر دنیا کی خادم ہے، نفس دنیا کے حرص کا طالب ہے، مال و دولت دنیا کا طالب ہے، کاروبار و تجارت دنیا کا طالب ہے، جاہ و منصب دنیا کا طالب ہے، خواہشات دنیا کا طالب ہے، شہوات دنیا کا طالب ہے، نفس دنیا کا پجاری بنا بیٹھا ہے، روح تو نفس کی پجاری بنی بیٹھی ہے۔ مرد کامل سے سبق لے، کسی مرد کامل سے سبق لے کہ مردان حق اور خود کائنات کا سب سے بڑا مرد حق تاجدار کائنات، پھر اللہ، قرآن، پھر حضور کی امت کے اولیاء صلحاء، سارے مردان حق تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ نفس جب سے دنیا کا خادم بنا ہے ذلیل ہو گیا ہے، نفس جب تک زرگر دنیا کا کنیز اور غلام بنا ہے تباہ ہو گیا ہے۔ نفس تو امارہ ہی بن کے رہے گا، چھٹکارا پا اس دنیا کی محبت سے، اور چھٹکارا اس وقت تک نہ ہوگا جب تک نفس پر دنیا کی حقیقت آشکار نہ کی جائے۔